قال ذلك ما كنا نبغي، کہا یہی تو وہ جگہ تھی، یہی تو وہ بات تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، یہی سرنگ تو ہماری نشانی تھی. فارتدا علی آثارہما، انہی قدموں پہ واپس چلے گئے. فارتدا، ارتداد ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ الٹا پھرنا، مرتد بھی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اسلام چھوڑ کر واپس پہلے دین پہ چلا جانا. علی آثارہما، آثار کہتے ہیں نشان قدم کو، اپنے نشانات قدم پر الٹے واپس چلے گئے. قصصا، پیچھا کرتے ہوئے، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، اپنے ہی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے واپسی کا سفر اختیار کیا. واپس اسی پتھر کے پاس گئے. وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا. وہ خضر علیہ السلام تھے جن سے ملاقات کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. تو خضر نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے سلام کیا تو کہا کہ اس زمین پر سلام کرنے والا شخص؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ وہ جانتے تھے پہلے سے. آپ نے جواب دیا ہاں، اور پھر اپنا مدعا بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں آپ مجھے بھی سکھا دیں. تو آیت 65 فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. اشارہ ہے خضر علیہ السلام کی طرف. آتیناہ رحمتا من عندنا، عطا کی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنے پاس سے. یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم، خصوصی علم. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے خضر علیہ السلام کو خصوصی رحمت اور خصوصی علم سے نوازا تھا. وہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت تھی، وہ بھی نبی تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو علم غیب کا کچھ حصہ دے رکھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خصوصی قسم کی قوتیں دے رکھی تھی جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی. عام بندے صرف ظاہر میں دیکھتے ہیں، وہ ظاہر کے پیچھے بھی دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا اتنا بھی کافی ہے. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کو فالو کروں، علی، اس بات پر، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمتا، اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا، رشدہ، ہدایت، بھلائی، راستی کی بات، اچھائی کی بات، یعنی حکمت کی باتیں جو آپ کو پتہ ہیں آپ مجھے بھی سکھا دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ نے بھیجا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جا کر آپ سے سیکھوں، تو اب آپ مجھے سکھا دیں جو بھی سکھانا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے تو کوئی غلط بات تھی، اس میں کوئی خلاف واقعہ بات تھی. اللہ ہی نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر ملو فلاں بندے سے. اس میں یہ ہے کہ ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. عام طور پر ہمارے اندر یہ حکمت نہیں ہوتی. جب ہم اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں یا اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عموماً ہم اتنے اسٹریٹ فارورڈ بعض اوقات بات کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرا اس کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا. کیا آپ کو کبھی یہ مشکل پیش آئی کہ آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی تھی اور وہ نہ مانے؟ جی آتی. تو اس میں ہم عموماً دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ بلیم کرتے ہیں دوسرے کو، سامنے والے کو. کیوں؟ کہ اتنا بے رحم شخص ہے کہ یہ میری بات مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں. اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیش کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا. بہت دفعہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی میری بات نہیں سنتا، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، فلاں میری بات نہیں سنتا، فلاں میری بات کو ویلیو نہیں کرتا، میری تو کچھ چلتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، واسطہ مشکل لوگ سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کہیں ہمارے کہنے میں تو کوئی مشکل نہیں، دو طرفہ مشکل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کہنا ٹھیک ہی اور دوسرا ہی بہت سنگ دل ہو کے کچھ نہیں سنتا.
لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بات کو پیش کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی. پھر ہم کہتے کوئی ہمیں بتایا نا تو پھر ہمیں نظر آئے گی. نہیں، اللہ نے ہمیں خود آنکھیں دی ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی، اگر ہم وہ کھول لیں تو نظر آنے لگے گا. لیکن عموماً وہ آنکھیں ہم بند رکھتے ہیں، اور وہ آنکھیں ہوتی ہیں ضمیر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، بصیرت کی آنکھیں، اندر کی آنکھیں. اور وہ ہم کیوں بند رکھتے ہیں وہ آنکھیں؟ ہم اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہتے، حقیقت جاننا نہیں چاہتے. اور بظاہر ایک بہت کام کی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے رسول تھے، خود ایک صاحب مقام ہستی تھے، لیکن اس کے باوجود جب طالب علم بنے تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں تو خود نبی ہوں، میں تو خود بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس لیے برابری کا معاملہ کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دیتا ہے تو ہم علم کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے، اور ہمارے اندر پھر کیسے رویے ڈیولپ ہونے لگتے ہیں؟ ضد اور ہٹ دھرمی کے. عاجزی ختم ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر احترام ختم ہونے لگتا ہے دوسروں کا، اور بعض اوقات استادوں تک کا احترام ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا علم حاصل کر کے بہت سے بچوں کے ذہن میں کیا یہ بات نہیں سما جاتی کہ ہمارے ماں باپ تو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، ہم زیادہ جانتے ہیں. اس پورے واقعے کے اندر علم کے فتنے کا ذکر ہے. علم جو اتنی فائدہ مند چیز ہے، جیسے دولت بھی فائدہ مند ہے، جیسے پیچھے ہم نے دولت کا واقعہ پڑھا، علم بھی اتنی فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر وہ انسان کے اندر مطلوبہ اخلاق پیدا نہ کرے تو وہ انتہائی نقصان دہ بھی ہو جاتی. اگر کسی وقت انسان کو اپنے دین کا تکبر ہو جائے جیسے ابلیس کو ہوا، یا مال کا تکبر ہو جائے جیسے وہ باغ والے کو ہوا، یا علم کے بارے میں کوئی ایسی چیز ذہن میں آ جائے، تو یہ بے حد نقصان دہ چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع من قلب لا یخشع. ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا علم جو فائدہ نہ دے کسی اور کو، کیا خود علم والے کو. تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے نقصان دہ چیز کوئی نہیں. سب کچھ کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں طالب علم بنا دیا؟ پھر سے جاؤ اور مزید سیکھو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو خواہ وہ علم کے کسی بھی مرتبے پر ہو، اسے مزید سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں. پھر یہ کہ کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں. پھر یہ کہ زندگی کے کسی سٹیج پر آپ کتنا بھی جانتے ہو، لیکن آپ کو کبھی بھی سیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ استاد بن کے نہیں سیکھ سکتے، طالب علم بن کے ہی سیکھ سکتے ہیں. اور ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہی رہتے ہیں، چاہے وہ مال میں، علم میں، عقل میں، کسی بھی چیز میں ہم سے کم ہو، وہ ماں باپ ہی رہتے ہیں. جن کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا صرف اس لیے کہ وہ اللہ نے دیا ان کو، وہ اللہ کی مرضی کو ماننا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا؟ شیطان کی مرضی کو ماننا، کہ انسان کے نہیں میں نہ مانوں. ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ، میں نہ مانوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی دلیل نہ ماننا، کسی کا مقام نہ ماننا، کسی سچ کو نہ ماننا، کسی بات کو نہ ماننا، کسی بات پہ آنا ہی نہیں. یہ سب رویے شیطانی رویے ہوتے ہیں اور انسان خود کو ہی نقصان دیتا ہے. اینی ویز، تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کو استاد کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے رولز کو، اس کے ڈسپلن کو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، تب آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ سے سیکھنے آیا ہوں، ایسا شخص علم سے محروم رہتا ہے. کیونکہ میں سیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر ہی رہیے اپنی شرائط کے ساتھ. یہاں پر ہمارے یہاں عام طور پر رواج نہیں، لیکن ویسٹ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کلاس میں جاتا ہے تو پہلے دن ٹیچر کلاس رولز بتاتا ہے، اور ہر ٹیچر کے اپنے اپنے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی
پریز خود کرتا ہے کہ اس کلاس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں. یہی اصول ہے ہر جگہ کا. کہیں بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تک جاب کرتے ہیں، تو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ قانون، قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں اور ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ ڈسپلن فالو نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گھر کی راہ لیجیے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس میں آپ دوسرے حصے میں آپ دیکھیے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں ان کے علم کا. آپ کے پاس جو رشد میں سے ہے، علم کا لفظ نہیں آیا، رشد آیا ہے. بعض اوقات ایک شخص علم میں بہت آگے ہو سکتا مگر اس کے پاس رشد نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزیں رٹ کے آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی روح کو نہیں جانتے. تو رشد میں آپ دیکھیں ہدایت اور بھلائی کا عنصر ہے. آپ کے پاس جو رشد ہے، صحیح اپروچ ہے، سمجھ ہے، صلاحیت ہے، دین ہے، جو مطلوب علم ہے، جو وزڈم ہے، مجھے اس میں سے حصہ چاہیے. امام شافعی نے امام مالک سے پہلے کیا سیکھا؟ علم. اور پھر کیا سیکھا؟ ادب. کسی نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نے سب کچھ تو سیکھ لیا جو ان کے پاس، ابھی بھی کیوں لگے ہوئے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا پہلے علم سیکھا تھا، اب ادب سیکھ رہا ہوں. کیونکہ بعض اوقات علم آنے کے باوجود بھی کیا نہیں ہوتا؟ ادب نہیں ہوتا. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حدیث میں آتا ہے تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منہ. علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور وقار سیکھو، یعنی ٹھہراؤ لاؤ اپنے مزاج میں، احترام لاؤ. وتواضعوا اور تواضع کرو، عاجزی کا مظاہرہ کرو. لمن تتعلمون منہ، جن سے سیکھتے ہو، جن سے انسان سیکھتا ہے ان کے لیے تواضع. قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہا بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس قسم کا علم میرے پاس ہے اس کو لینے کے لیے تو بہت صبر چاہیے، بہت ہمت درکار ہے. اسی لیے ایسا علم بہت بندوں کے پاس ہے بھی نہیں جو خضر کے پاس تھا. تو انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور ساتھ عذر بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کا بھی قصور نہیں، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی آپ کو واقفیت نہیں، جو بات آپ کے علم میں نہیں اس کے بارے میں آپ کیا صبر کریں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی انسان حقیقت کو نہ جانتا اس کے بارے میں صبر نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کسی کے فوت ہونے پر انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس موقع پر ام سلیم جیسا مظاہرہ کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ علم کا. ام سلیم کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے اور ان کو کیا ملنے والا بیٹا جانے پر، لیکن باقیوں کو پتا نہیں تھا. جن کو نہیں پتا ہوتا ان کے ری ایکشنز فرق ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بات یہ کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو صبر کرنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے، سمجھ بوجھ درکار ہوتی ہے. اور بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا علم دیا تھا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا، لیکن خضر علیہ السلام کو جو علم ملا تھا اس کی نوعیت فرق تھی. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تم میرے ایسے کام دیکھو گے جو تمہاری شریعت کے مخالف ہوں گے تو تم برداشت نہ کر سکو گے، تم انہیں قبول نہ کر سکو گے، کیونکہ مجھے اللہ نے ایسا علم سکھایا ہے جو تمہیں نہیں سکھایا. تو نوعیت فرق ہے، اس لیے مشکل ہوگی. اس سے بھی پتہ چلتا، اب آپ دیکھیں کہ شاگرد اگر احترام کرتا ہے تو استاد کے اندر اپنے شاگرد کے لیے کیسی نرمی ہے، یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے نا، کیسی رعایت ہے، کیسی شفقت ہے. کہ پہلی بات ہے کہ صبر نہیں کر سکو، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں تمہارا بھی قصور نہیں، کیونکہ یہ مقام ہے ہی بہت مشکل. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ انہیں مایوس نہیں کر رہے، ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہے، لیکن دو طرفہ شرائط سامنے آ رہی ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ علم کے لیے بھی صبر چاہیے، لیکن حکمت کے لیے اس سے زیادہ صبر چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط کر رہا ہے اور پھر ہم سے صبر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے، کوئی شخص کیوں ایسا کر رہا ہے. اور جب وہ عرصے بعد اس کا فائدہ سامنے آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اوہ اب سمجھ آئی، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے. بعض اوقات آپ اسٹوڈینٹس یہاں آتے ہیں نا، تو آتے ہی یہاں
طرح طرح کے رولز ایسے ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتے, تو پھر آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں, بعض جمے رہتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ قرآن پڑھا, ایک دفعہ شاگرد ہوتے ہوئے پڑھا, ایک دفعہ پڑھانے کے مرحلے میں پڑھا, ان کا بھی تجربہ فرق ہے. وہ چیزیں جو انہوں نے ایک مرتبہ میں نہیں سیکھی وہ دوسری مرتبہ میں سمجھ آئی. تو زیادہ پانے کے لیے اور ڈیپتھ میں جانے کے لیے اور حکمت پانے کے لیے اور رشد پانے کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی, اور وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتا, وہ عملی زندگی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ خضر نے انہیں کوئی کتابیں نہیں پڑھائی تھی. ایک اور بات یہ کہ خضر ان کو مینٹلی پریپیئر بھی کر رہے تھے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد سے استاد کو جو ایکسپیکٹیشنز ہو یا جو آنے والے دنوں میں جو کچھ اس کو کرنا وہ پہلے سے بتانا بھی چاہیے. اصل میں تو بھیجا ہی اس لیے تھا نا تاکہ تجربے سے سیکھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں, تو انہیں پھر تجربہ کرایا گیا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تم نہیں زیادہ جانتے, وہاں خضر رہتے ہیں مجمع البحرین کے پاس, ان کو زیادہ پتا, بات ختم ہو جاتی, انفارمیشن دے دی جاتی. لیکن انفارمیشن سے حکمت نہیں آتی, حکمت آتی ہے تجربات سے, ایکسپیرینس کرنے سے. بعض اوقات بٹر ایکسپیرینس جو ہوتا ہے جس میں اپنی شان اپنی انا کے خلاف جانا پڑتا ہے, اس سے جو حکمت آتی ہے اور اس سے جو کچھ سیکھتا ہے انسان وہ اس کے بغیر نہیں سیکھتا. آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ابھی کوئی کہہ رہا تھا نا کہ ہم سوچتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے, پھر جب ہم جاتے ہیں عملی سچویشن میں تو سب فیل ہو جاتے ہیں. ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور پھر آپ اس تجربے سے سیکھتے ہیں کہ میں کیوں اس میس میں پڑی, کہاں سے کس نے بھلا دیا مجھے, کہاں سے میں پھر اس مشکل میں پڑ گئی آ کے. آپ دیکھیں نا, آپ یہاں بیٹھے پڑھا کہ ہم کو اچھی بات کرنی ہے تاکہ فساد نہ ہو, اور گھر پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر بیٹھیں گے کہ پھر آپ کو ریئلائز ہوگا اوہ میں نے تو کہا تھا میں اب آئندہ بہت نرمی سے بات کیا کروں گی, تو پھر کیا ہو گیا. تو پھر آپ اگر واقعی اپنا سچائی سے جائزہ لیں تو آپ کو اپنی غلطی نظر بھی آ جائے گی, اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کیوں ہوا, اور نیکسٹ ٹائم آپ وہاں اور محتاط ہو جائیں گے. جیسے کوئی شخص ایک جگہ سے پھسلتا ہے نا تو اگلی دفعہ سنبھل کے چلتا ہے کہ یہاں میں گرا تھا, کبھی نہیں بھولتا کہ یہاں گرے تھے. ہم کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو, یا صبر کیسے کرے, صبر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ صبر کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس حکمت اور معرفت کی چیزوں کی حقیقت جاننے کی. مثلا اگر ہم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہمارے دل کو لگ جاتا ہے اتنی قیمتی چیز تھی اور کھو گئی اور پتہ نہیں کیا. لیکن اگر انسان کہ دنیا کے مال کی حقیقت کیا ہے, جس کو یہ سمجھ آئی ہوئی ہو, اس کے لیے اس کا کھونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک عام شخص جو اس مال کی محبت میں مبتلا, اس کے لیے کھونا اس مال کے کھونے پر اور دوسرے کے بالکل ریاکشن فرق ہوگا. تو یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے, اور یہ خضر کی بات جو ہے وہ بہت ہی کام کی بات ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا, صابرا صابر, ولا اعصی لک امرا, اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی معاملے میں. صابر ہونے کے ساتھ انہوں نے مزید بھی اپنی طرف سے اور یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کی کسی بات کو ٹالوں گا نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا حل اتبعو, میں آپ کے پیچھے چلوں, تو یہ کہ میں 100% آپ کو فالو کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کو بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قال فإن اتبعتنی, کہا پھر اگر تم میرے پیچھے آتے ہو, میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو, میرا اتباع کرنا چاہتے ہو, تو شرط یہ ہے کہ فلا تسألنی عن شیء, مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا, سوال نہیں کرنا, نو کوشچن. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں بیان کروں, احدث حدیث سے خبر دوں, لقد آپ کو, منہ اس میں سے ذکرا, ذکر کی یعنی خود نہ جب تک بتاؤں, کیونکہ بہت سوال, بات بات پہ اعتراض, اس سے استفادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور وقت سے پہلے سوال بھی بات کا سیکوینس ختم کر دیتا ہے, اصل سے ہٹا دیتا ہے انسان کو, فوکس ہٹ جاتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, جو بات کر رہا ہوتا ہے انسان وہ رہ جاتی ہے, بھلوا, یہ بھی شیطان بھلوا دیتا ہے, اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے. آلموسٹ ہر لیسن میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں کسی پیک پر ہوں, کسی بہت اہم بات کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے جا رہی ہوں, اتنے میں بیچ میں سے کوئی ایسی بات کر دے گا کہ جس سے سب نیچے آ جائیں گے.
اسی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے یہ بھی. تو بعض اوقات اور بلکہ اکثر غیر ضروری سوال اور غیر ضروری اعتراض علم میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی کا تھاٹ فلو بار بار بریک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ردم ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا فانطلقا. پھر دونوں چل دیے. یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں چل کے علم حاصل کر رہے تھے، کلاس روم نہیں. کلاس روم میں انفارمیشن پاس ہوتی ہے موسٹلی. کلاس روم لرننگ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس سے عام طور پر حکمت نہیں آتی ہے تو بہت تھوڑی آتی ہے. جو علم سفر میں حاصل ہو، تکلیف سے حاصل ہوتا ہے، تجربات سے حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان حکمت سیکھتا ہے. فیلڈ ٹرپ اسلام میں رحلہ فی طلب العلم. اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو اس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں کسی ہسٹری کے ساتھ، کسی قوم کی تاریخ کے ساتھ، کہ جس طرح مسلمانوں نے علم کے لیے سفر کیے. ایک صحابی ہیں، پیغمبر کو دیکھنے کا شرف ہے. ایک اونٹ خرید کر 1 مہینہ سفر کر کے 1 حدیث صرف سیکھتے. کوئی ایسے سفر کرے گا؟ کوئی اتنی مشقت اٹھائے گا؟ بالکل ایک تخیلاتی دنیا لگتی ہے نا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. آج بڑے بڑے ریسرچ کے نام پر ایفرٹس ہو رہی ہیں، لیکن مسلمانوں نے جو ریسرچ کی اپنے دین کے پھیلانے، سیکھنے میں سب سے پہلے، اور پھر اس کے پھیلانے میں اور اس کو آگے لے جانے میں، اٹس امیزنگ. پوری کتابیں ہیں اس پر، رحلہ پر اور سفر پہ سیکھنے پر، اور اس میں کتنی مشقتیں لوگوں نے برداشت کی. جب وہ چل دیے حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. اور یہ بھی سمندر کا سفر کیونکہ اور کشتی کا سفر، کیونکہ اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے. ورنہ اگر جہاز میں آپ بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا، وہ بات نہیں بنتی. گاڑی میں بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن سمندر کی بات ہی اور ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ آبادی سے بالکل ہٹ جاتے ہیں نا، یا پہاڑ پر جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے. خرقھا، تو خضر نے اس کو پاڑ دیا، توڑ دیا، تھوڑا سا اس کو بیچ میں سے یعنی اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. قال اخرقتها، کیا تم نے اس کو پھاڑ دیا؟ لتغرق اہلها، کہ اس کے مالکوں کو غرق کر دے یا اس کے کشتی کے سواروں کو غرق کر دے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی عجیب بات کی. امرا کا معنی ہے تکلیف دہ بھی، خلاف شرع، عجیب، انوکھی. تو بڑی تکلیف دہ بات ہے.